ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جو محتاج تو بے انتہا ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں آتا کہ کس طرح مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني صدق الله العظيم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور مسنون دعائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ادعو اللہ فی جمیع الاحوال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کو پکاریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الدعاء راس العبادہ، کہ دعا عبادت کی چوٹی ہے۔ الدعاء صلاح المومنین، دعا مومنین کا صلاح ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء جناح العبادہ، دعا عبادت کا بازو ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے لکل شیء زینۃ وزینۃ العبادۃ الدعاء، ہر شے کی زینت ہوتی ہے اور عبادت کی زینت دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے کہ امت کو ہر قدم پر اللہ جل شانہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جو محتاج تو بے انتہا ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں آتا کہ کس طرح مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ ہر عمل کے وقت ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ جو بھی عمل کریں، آپ جو بھی کام کریں، ہر کام کی ابتدا اور اس کام کے دوران اور اس کام کی انتہا یعنی آخر میں دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا کہ آپ جب صبح اٹھیں، بیدار ہو جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اور یہ بھی سکھایا کہ آپ جب بیت الخلاء کی طرف جائیں، بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کے دوران آپ یہ دعا پڑھیں، اور بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت آپ یہ دعا پڑھیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ وضو کی ابتدا میں آپ یہ دعا پڑھیں، وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں، اور وضو کے آخر میں یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ بھی سکھایا کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اور مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ بھی ہمیں سکھایا کہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں اور بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا اور دعائیں سکھائیں، لیکن ہماری غفلت ہے کہ ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا، یا دعا کا ڈنگ اور سلیقہ نہیں آتا، اور یہ بھی نہیں آتا کہ کس طرح مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ حالانکہ ہم بہت محتاج ہیں۔ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو کوئی اثر اس کا کائنات میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا یا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میری دعا کسی آفت کا دفاع کرنے والی ہے، آفت مستقبل میں آنے والی ہے، آفت ابھی تک نہیں پہنچی ہے لیکن اس کا دفاع اس دعا نے کی ہے، رب العزت سے مانگی تھی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو تھرڈ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، اور روز آخرت کو، یوم القیامہ کو آپ کے لیے وہ دعا ثمرہ ثابت ہوگی۔ تو دعا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا بہترین نسخہ بتایا۔ وہ بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔
یعنی دعا اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، یعنی ہر وقت زبان پر اللہ کی یاد ہو اور اللہ کا ذکر کریں۔ تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے، ہر وقت میں کرنی چاہیے، حلال چیزوں کی اور خیر چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کریں، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری یاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم سب بھول جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے جلال میں کوئی کمی نہیں آتی، ذرا برابر کی بھی کمی نہیں آتی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذکر زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر فائدہ ہے تو وہ ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ذات ہے، اللہ صمد، اللہ بھی نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ہم ضرورت مند ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ یاد کریں اور دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ چیزوں کی اور خیر کی چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمارا فائدہ ہے، جب ہم دعا مانگیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں ہوں گی، تو اس وقت ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، کوئی بدکار کام نہیں کریں گے۔ یہ کائنات میں جتنی بھی بدکاریاں ہوتی ہے، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، ان سب برائیوں کی جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفلت ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے، جب ہم بے پرواہ ہو جائیں گے، جب اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، تو اس وقت ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، تو اس وقت پھر ہم گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ چور جس وقت چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اگر اس کو اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کی یاد ہوتی، تو وہ چوری سے بچ جاتا۔ اگر اسی طرح کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں رہتی، اگر اس کو اللہ کی یاد ہوتی، اللہ کا ذکر کرتا، اللہ سے غافل نہ ہوتا، تو اس وقت پھر وہ بدکاری سے بچ جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یاد کریں اور میرا ذکر کریں اور میرے احکامات بجا لائیں۔ تو آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ العزیز میں مسنون دعائیں اور ان کی فضیلت اور ان کا حکم اور ان کے فوائد آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔